بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم لعن وانتقم من الذين يقاتلون أولياءك ويقتلون الأبرياء والأطفال والنساء والمشايخ والشيوخ. اللهم شتت شملهم وذك جمعهم وخرب بيوتهم وخرب منازلهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم وانذر بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض وفي مغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم ثبت أقدامنا وأقدامنا والطف بنا وبهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اچھا جی، یہ ایک اور سوال کا جواب دیتے ہیں. یہ قرض ہیں سوالات ہمارے، تو اس کو چکانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سوال ہے، کافی اہم سوال ہے، تو اس پہ کچھ بنیادی باتیں کریں گے، لیکن یہ اس پہ ظاہر مزید بھی بات جو ہے وہ جاری رہے گی انشاءاللہ. سوال یہ ہے جناب حضرت حبیب علی خان صاحب کا کہ جمہوری نظام حکومت اور سرمایہ دارانہ نظام میں کیا تھا؟ تو یہ ایک موضوع ہے جس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی اور مزید بات کریں گے انشاءاللہ. اس پہ بنیادی جو مضامین ہیں وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی. لیکن اس وقت جو ہے ایک عمومی بات کریں گے انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ سمجھنے کہ جمہوری نظام حکومت میں اور سرمایہ داری دو مختلف چیزیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، فرق ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ان کا تعلق بھی بڑا گہرا ہے، تعلق بھی بڑا گہرا ہے. تو دونوں چیزیں اس میں اہم ہیں، تعلق کو سمجھنا، فرق کو سمجھنا اور تعلق کو سمجھنا. یہ دو چیزیں جو ہے اگر اس میں اس کے بعد جو ہے کم از کم یہ دو چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے. اس کی یعنی عمومی خاکہ ہونا چاہیے کہ جمہوری نظام حکومت اور سرمایہ داری میں فرق کیا ہے اور ان میں تعلق کیا ہے اور یہ تعلق کیوں گہرا ہے. سمجھے نا یہ؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جدیدیت ہے یعنی وہ تہذیب، اس پہ کل بھی بات کی تھی. اس میں اصطلاحات کا استعمال تو ضروری ہوتا ہے، لیکن اصطلاحات میں گم نہیں ہو جانا چاہیے. یہ اصطلاحات فہم کا ذریعہ ہیں، مقصود نہیں ہے. تو بعض لوگ الفاظ موٹے موٹے استعمال کرتے ہیں، اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، لیکن فہم نہیں ہوتا. ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اصطلاحات انہیں چلا رہی ہیں. آپ کو اصطلاحات کو آپ کو نہیں چلانا چاہیے، بلکہ آپ کو اصطلاحات کو چلانا چاہیے. سمجھے نا؟ تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ اصطلاحات مقصود نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں لا مشاہۃ فی الاصطلاح. اصل مقصد جو ہے فہم ہے، اصطلاح نہیں.
بہرحال جدیدیت وہ دور ہے عمومی طور پہ جس میں اولاً یورپ میں عیسائی تہذیب کو ختم کیا گیا، تہذیب کو، تہذیب کے مذہب جو ہے وہ ایک مسجدوں میں آج بھی باقی ہے لیکن تہذیب نہیں، اور اس کی جگہ ایک نئی تہذیب رکھی گئی، اور اس تہذیب کی جو، اور یہ تہذیب نہیں ہے مطلب تہذیب ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہمہ جہتی چیز ہے، ایک نظام زندگی ہے، ورنہ تو بربریت ہے، تہذیب تو نہیں ہے وہ۔ تو جس چیز کی بنیاد، جو چیزیں بنیادی ہیں وہ انسان پرستی ہے، اور سرمایہ داری اس کی شکل ہے، اس کا تعلق بھی ابھی واضح ہے۔ تو اصل چیز سرمایہ داری ہے اور انسان پرستی ہے، یہ دونوں، یعنی سرمایہ داری جو انسان پرستی کی شکل، جو مذہب ہے یا دین ہے وہ انسان پرستی اور سرمایہ داری ہے، جو تہذیب ہے یا جو بربریت ہے وہ انسان پرستی اور سرمایہ داری کی بنیاد پر ہے۔ اور جمہوریت جو ہے وہ ایک لحاظ سے جو ہے اس کا طریقہ کار ہے یا اس کا منہاج ہے یا اس کا نظام ہے ایک پہلو سے، اور جمہوریت کی ظاہر ہے مختلف شکلیں ہوں گی، لبرل جمہوریت ہے، سوشلسٹ جمہوریت ہے، قوم پرستانہ جمہوریت ہے، سوشلسٹ جمہوریت، یہ تو ایک بات ہے۔ تو اصل جو ہے سرمایہ داری ہے، جمہوریت اصل نہیں، تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ جمہوریت پر قدغن لگتی ہے، سرمایہ داری پہ قدغن نہیں لگتی ہے۔ تو یہ آگے پیچھے میں ہوتا جاؤں گا، لیکن یہ مطلب یہ ہے کہ بعد میں اس کو، یعنی اس کا خلاصہ پیش کریں گے ذہن میں جیسے جیسے باتیں آ رہی ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اصل کی مطلب یہ جمہوریت پہ قدغن لگ سکتی ہے، سرمایہ داری پہ نہ، کیونکہ سرمایہ داری جو ہے اصل ہے۔ اچھا، جن نظاموں میں یعنی کیسے قدغن لگتی ہے جمہوریت پہ، بہت سے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ دستور ہے، یعنی جمہوریت کو اگر آپ عوام کی حکومت ہیں، وہ کہ وہ عوام کی حکومت نہیں ہے، وہ عوام کے نام پہ ہے، اس پہ آئیں گے، لیکن بہرحال عوام کی حمایت جو ہے اس کے لیے اہم ہے، چاہے وہ لبرل جمہوریت ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو یا سوشلزم ہو، سب کے لیے عوام کی حمایت اہم ہے، کی طرف آئیں گے۔ تو جس ذریعے سے جمہوریت پر قدغن لگائی جاتی ہے وہ دستور ہے اور انسانی حقوق ہے، کیونکہ انسانی حقوق جو ہیں وہ سارے سرمایہ دارانہ حقوق ہیں بنیادی، تو اس لیے دستور اور انسانی حقوق ان پرنسپل جو ہے عوام یا عوام کے نمائندوں کی دستور سے بالا ہے، یہ ایک طریقہ ہے، یہ بہت بڑا قدغن ہے۔ اور اس کا جو عملی طریقہ یہ ہے کہ حکومتیں تو، حکومت جو ہوتی ہے سرمایہ داری میں اور جمہوریت میں بھی دو طرح کی، عارضی اور متبدل حکومت اور مستقل حکومت۔ تو عارضی اور متبدل حکومت جو ہوتی ہے وہ تو جمہوریت سے اس کو انتخاب کیا جاتا ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ ہو جیسے لبرل جمہوریت میں ہوتا ہے، یا انڈائریکٹ ہو جیسے کہ کمیونسٹ کرتے ہیں، لیکن جو مستقل حکومت ہوتی ہے اس کا کوئی انتخاب نہیں ہوتا، اس کی بنیاد جو ہے وہ کہتے ہیں کمپیٹنس، یا آپ کا عقل کا کیا معیار ہے، یا اور کیا لفظ استعمال کرتے ہیں،
صلاحیت کیا ہے آپ کی، اور وہ صلاحیت ساری سرمایہ دارانہ صلاحیت ہے، یعنی آپ کتنے سرمایہ دارانہ عقلیت آپ نے کتنی اپنے اندر انکلکیٹ یعنی متشکل کر دی ہے، اس سے ہوتا ہے۔ مستقل حکومت جو ہے وہ سرمایہ داری کی اصل محافظ ہوتی ہے، اور یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ مستقل حکومت ہے۔ اس کے پرندے تعبیر ہوتے ہیں لیکن حکومت ہے، اور اس حکومت کا جو بہت بڑا میں ہے وہ بیوروکریسی ہے، اس کے لیے امتحان ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ کوئی انتخاب تو نہیں ہوتا اس کا، اور بیوروکریسی ہر سطح پہ ہوتی ہے۔ جو قانون بھی بنتے ہیں، جو پارلیمنٹ بھی پاس کرتی ہے، وہ قانون لکھتے تو بیوروکریٹ ہی ہیں، ایکسپرٹس جن کو کہتے ہیں۔ بیوروکریٹ تو ایکسپرٹ نہیں ہوتے، لیکن بیوروکریسی ایکسپرٹ بھی بیوروکریسی کا حصہ ہے۔ مستقل حکومت ایک بیوروکریسی، دوسرا پولیس، اور پولیس جو ہے اب تو یہ نہیں پولیس کہتے ہیں، لیکن جو 19ویں صدی میں جو پولیس کا تصور تھا بہت وسیع تھا، یعنی پولیس یعنی صحت عامہ کا خیال بھی پولیس کرتے تھے، اب وہ جو ہے اس کی تقسیم ہو گئی ہے، وہ وزارت صحت اس کو لیتی ہے، یہ سب پولیس کے تحت۔ اور تیسری جو ہے اس کی فوج، چوتھی یونیورسٹیاں اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ، پانچویں میڈیا، یہ سارا مستقل حکومت کا حصہ ہے۔ تھنک ٹینکس، این جی اوز ایٹسٹرا، یہ سب مستقل حکومت، ان کو کوئی تو یہ جمہوریت کی دستور سے باہر ہے، تو اس لیے یہ جمہوریت پہ قطعاً ہے۔ اس کو ڈیپ اسٹیٹ بھی آج کل کہتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ تحصیل حاصل ان معنوں میں کہ اسٹیٹ بائی ڈیفینیشن ڈیپ اسٹیٹ تو کہ مطلب اسٹیٹ کی سطحی سطح بھی ہوتی ہے، اس کی ڈیپ سطح بھی ہوتی ہے۔ تو قطعاً جو جمہوریت پہ لگتی ہے وہ دستور کے ذریعے لگتی ہے، بنیادی حقوق کے ذریعے لگتی ہے، وہ دستور میں شامل ہوتے ہیں، اور مستقل حکومت یا ریاست جس کو کہتے ہیں، ڈیپ اسٹیٹ بھی کہتے ہیں، یہ جو ہے یہ انشور کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں لوگ اب اس پہ بھی آئیں گے کہ پھر لوگوں کو رائے کیوں دیتے ہیں کہ دیں، تو اس پہ بھی آئیں گے، اس کو رائے مستقل کی رائے ختم کیوں نہیں کر دیتے، وہ بھی ضروری ہے رائے، یعنی جمہوریت صرف فراڈ نہیں ہے جمہوریت ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اس پہ قدغن ہونا بھی ضروری ہے، یہ بہت بنیادی بات ہے۔ ٹھیک ہے نا جناب؟ اچھا جی، تو یہ جو ہے یہ ایک بات ہو گئی جب اچھا اب جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پیچھے چلتے ہیں کہ اصل چیز سرمایہ داری اور انسان پرستی۔ اب انسان پرستی اور سرمایہ داری کا بھی تعلق سمجھ لیں، تاکہ پھر جو ہے انسان پرستی کو ہمیں، کیونکہ انسان پرستی کی جو عملی شکل ہے وہ سرمایہ داری ہے، تو اس لیے ایک بار اس کو سمجھ کے پھر جو ہے فوکس کریں گے سرمایہ داری، اور سرمایہ داری کا کیا جوہر ہے، اور انسان پرستی، اور پھر جب سرمایہ داری پہ فوکس کریں گے تو پھر اس کا جمہوریت سے تعلق بھی انشاءاللہ واضح کریں گے۔ ایک تو واضح کر دیا کہ جمہوریت جو ہے وہ سرمایہ داری کے سبسروینٹ ہے، اس کے ماتحت ہے، اور اس کے سرمایہ داری کے مفادات کا تحفظ اس کی ضرورت ہے، نہ کہ جمہوریت ہے۔ تو اور جمہوریت پہ قدغن کے 3 طریقے بھی بتا دیے، اور اس کے بعد ہم یہ بتائیں گے کہ جمہوریت پھر جب اس پہ اتنی قدغنیں لگا رہے ہیں تو اس کی ضرورت کیا ہے، اس کو یعنی جمہوریت کو صرف فراڈ کیوں نہیں ہے، اور اگر صرف وہ فراڈ بن گیا تو اس سے سرمایہ داری کیوں کمزور ہوتی ہے، اس پر آئیں گے۔ اچھا جی، اصل جو ان کا مذہب ہے وہ انسان پرستی ہے، اور انسان پرستی کا کیا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا ہے، یعنی بلنٹلی ان معنوں میں وہ صرف اپنا تابع ہے، کسی اور کا تابع نہیں۔ اب
کس بنیاد پہ انسان کو یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے کہ وہ ہر چیز کا جو ہے بنیادی طور پہ خالق ہے اپنی انسانیت کے لحاظ سے، اور خود تخلیقی بھی ہے اور کسی اور کے تابع نہیں ہے، اور یا تو خدا ہے نہیں، اور یا ہے تو جیسے کہ وہ کانٹ کہتا ہے وہ خدا نعوذ باللہ خدا کا شریک ہے۔ اب اس میں ان کے ہاں انسان کو کس بنیاد پہ یہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے، تو اس میں دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ عقل، یہ کانٹ وغیرہ کے ہیں، اور دوسرا یہ نہیں، عقل نہیں، ارادہ، انسان کا ارادہ۔ اور کیونکہ الٹیمیٹلی جو ہے عقل کوئی چیز نہیں ہے، ارادہ کوئی چیز نہیں ہے، بنیادی طور پہ خواہشوں کے درمیان ایک خواہشات کے درمیان تگوداؤ کا نام ہے، تو انسان پرستی جو ہے وہ خواہشات کی حکمرانی ہی کا نام ہوتا ہے، اور اس لیے یعنی قرآن پاک کے اعجاز میں سے ہے جو فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ اور اس میں بہت سے یعنی اعجاز ہیں اس آیت میں، لیکن ایک یہ ہے کہ خواہشات کو اب جب خدا بناتے ہیں حقیقت میں، وہ انسان خدا نہیں بنتا، وہ انسان کا ارادہ خدا نہیں بنتا، بلکہ انسان کا ارادہ اور اس کی عقل جو ہے خواہشات کے ماتحت ہوتی ہے، اور جب انسان پرستی کے عملاً جو ہے وہ خواہشات کی حکمرانی ہے۔ خواہش آپ کی خواہش نہیں ہے، خواہش آپ کی خواہش اس وقت تک ہے جب آپ کے وہ تابع ہے، لیکن یہ آپ خواہش کی پرستش کریں گے تو خواہش آپ کے تابع نہیں ہوگی، بلکہ آپ خواہش کے تابع ہو جائیں۔ اور اس لیے مطلب تصوف کی اہمیت ہے، کیونکہ خواہشات کی حقیقت اور ارادے سے تعلق اور عقل سے اس کا تعلق اور اس کی تربیت جو ہوتی ہے وہ تصوف کے ذریعے ہی ہوتی ہے، احسان کے ذریعے ہی ہوتی ہے، تزکیہ نفس کے ذریعے ہی ہوتی ہے، جیسے رب تعالیٰ نے فرمایا۔ رب سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، اس نے ان کا تزکیہ کیا، قد خواب من دساہا، اور خائب اور خسران ہو گیا جس نے اپنے ذات کو جو ہے خواہشات کے تابع کر دیا اور اس کے ماتحت کر دیا، اس کو دبا دیا۔ پھر فرمایا دیکھیں اس کا مطلب کذب ثمود بطغواہا، یعنی طاغوت طغیان کا اس سے تعلق ہے، اس پہ یعنی تدبر قرآن کی یہاں ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جب آپ خدا مانتے ہیں تو عملی جو اس کی صورت ہوتی ہے وہ خواہشات کی حکمرانی ہے، اور اسی سے مطلب یہ ہے کہ سرمایہ داری سے تعلق بنتا ہے، کیونکہ سرمایہ داری جو ہے خواہشات کی حکمرانی کی اصول کی عملی صورت ہے۔ اچھا، اچھا تو انسان پرستی کیا ہے؟ انسان پرستی انسان اپنی ذات کی پرستش کرتا ہے، تو اس کی عملی صورت سرمایہ داری ہے، کیونکہ انسان پرستی جو ہے اس کا تعلق خواہشات کے ذریعے واضح کیا، ابھی اور بھی واضح کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس پہ اگر کوئی مزید سوال ہوا تو انشاءاللہ اس میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جتنے سوال پوچھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہمیں مدد ملتی ہے ہمارے اپنے فہم کے لیے بھی، اور اس کو وضاحت کے لیے بھی جو ہمارے ذہن میں ہے۔ تو انسان پرستی جو ہے اپنی ذات کی پرستش ہے، تو ذات جو ہے وہ فرد کی پرستش بھی ہو سکتی ہے، گروہ کی پرستش بھی ہو سکتی ہے، تو گروہ کی پرستش کی شکل جو ہے مثلاً قوم پرستی ہے، اور اس لبرلزم ہے یہ اس کی بنیاد، اور نوع انسانی کو جو کہتے ہیں وہ سوشلزم اور کمیونزم ہے۔ وہ کہ سوشلزم کی کچھ ایسی بھی شکلیں ہیں جو گروہی، اور گروہ اور نوع کے درمیان فرق جو ہے یہ بڑا ایبسٹریکٹ ہے، اس کو ابھی جو ہے رہنے دیں، اس کو مزید دوسری جگہوں پہ ہم نے بیان کیا اور پھر بھی بیان کر سکتے ہیں الگ سے انشاءاللہ۔ تو انسان پرستی جو ہے، اور اسی لحاظ سے مطلب ہے سرمایہ داری کی بھی جو عملی شکلیں ہوتی ہیں وہ لبرل سرمایہ داری، نیشنلسٹ سرمایہ داری، اور نوعی سرمایہ داری یا کمیونسٹ سرمایہ داری یا سوشلسٹ سرمایہ داری، اور سرمایہ داری کی یہ سب سرمایہ داری کے یعنی مذاہب ہیں، ان کی آئیڈیالوجیز ہیں، اصل سرمایہ داری جو ہے وہ دین ہے، وہ اصل ہے۔
انسان پرستی بھی دین ہے، لیکن یہ کہ انسان پرستی کی جو عملی صورت ہے جیسے میں نے بتایا وہ خواہشات کی پرستش ہے، اور خواہشات کی پرستش کا جو طریقہ سسٹمیٹک جدیدیت نے ایجاد کیا وہ سرمایہ داری ہے۔ اس کی وجہ بھی ابھی بتا دیتا ہوں، سرمایہ داری کیوں خواہشات کی پرستش کا عملی ذریعہ بنا ہے۔ کیونکہ خواہشات کی حکمرانی کا کیا مطلب ہے؟ خواہشات کی حکمرانی کا مطلب ہے یہ ہے کہ آپ کی خواہش پر کوئی قدغن ہو۔ اچھا، خواہشات کو پر جو قدغن کے اصولی طریقے ہیں وہ دو ہی ہیں۔ ایک یہ آپ کہیں کہ مطلب یہ ہے کہ کوئی انسانی خواہش سے بھی بالا چیز ہے، مثلا خدا ہے، رسول ہے، اس کے تابع کرتے ہیں۔ آپ نے اس کو تو ہٹا ہی دیا، اور خدا رسول کو بھی رکھا تو مطلب اپنی خواہشات کے حصول کے لیے، یعنی آپ کی خواہش ہی ہے۔ تو ایک یہ اب جب آپ نے خواہشات کو حکمراں مان لیا تو آپ نے مطلب بنیادی طور پہ خدا اور رسول اور یعنی اخلاقیات کو جو ہے ہٹا دیا، کیونکہ وہ قدغن ہے آپ کی خواہش۔ وہ کہتے ہیں کہ کون سی خواہش اچھی ہے، کون سی اچھی نہیں ہے، اور جو اچھی بھی ہے اس کی کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے۔ سارا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید تزکیہ نفس کا نظام۔ اور اس لیے آپ دیکھیں مطلب ایک جو سرمایہ داری ہمارے یہاں مسلمانوں کے ہاں یہ ہے، ان مذاہب میں آئی ہے جن میں یعنی سعودی عرب میں حنبلی نجدیت جو ہے، ان کے یہاں تصوف کا کوئی تصور نہیں ہے بھی تو تزکیے کا یعنی ایبسٹریکٹ تصور ہے۔ جو اصل جو مسلمانوں نے مدارس بنائے اس تزکیے کے آپریشنلائز کرنے کے لیے اس کو رد کرتے ہیں، تو ان کے ہاں مطلب یہ ہے کہ سرمایہ داری کا آنا ایک اسلامی بینک، اور ہمارے مطلب دیوبندیت کے ذریعے، کیونکہ دیوبندیت کا بھی یعنی وہابیت سے ایک تعلق ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہ تصوف ہے دیوبندیت میں، لیکن ان کا تصوف بھی ایک نظری قسم کا تصوف، اور وہ جو ہے عقائد کی جو عقل پرستی اور درشتگی جو آتی ہے وہابیانہ طرز فکر کی، اس کی وجہ سے۔ بہرحال یہ تو ایک جملہ معترض ہے۔ دوسرا قدغن جو اور اہم قدغن جو آپ کے پاس آتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں کامیابی، جس کو اکنامکس زبان کہتے ہیں اسکیرسٹی۔ اسکیرسٹی کیا ہے؟ اور اس لیے مطلب یہ کہ اکنامکس جو ہے وہ سرمایہ داری کا مذہب ان معنوں میں ہے کہ اکنامکس سرمایہ داری کی توجیہ کرتی ہے۔ اسکیرسٹی کیا ہے؟ انہوں نے کہا یعنی اکنامکس میں یہ پہلی بات پڑھائی جاتی ہے پوری اکنامکس کی بنیادی اسکیرسٹی کہ خواہشات لامحدود ہیں یا غیر متعین ہیں اور وسائل محدود ہیں۔ تو سرمایہ داری وہ طریقہ ہے جس میں اس کو تو خواہشات کو محدود کرنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ خواہشات و قرآن ہے، لیکن وسائل کو غیر محدود یا لامحدود کیسے کریں گے، یہی سرمایہ داری ہے یعنی بنیادی طور۔ تو یہ جب آپ خواہشات کی قربانی کریں گے تو اس کا جو عملی طریقہ ہے وہ سرمایہ داری ہوگا، یعنی اکنامک سطح پہ۔ اور سرمایہ داری وہ ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے جو ہے، اور اس لیے اکنامکس جو ہے اس کی مرکزی ڈسپلن ہے، کیونکہ اکنامکس آپ کو بتائے گا کہ کس طرح جو ہے محدود وسائل کو لامحدود بنایا جائے، یا اس کے ذریعے جو ہے لامحدود خواہشات، اور اسی کو مطلب پروگریس کہتے ہیں۔ اور یہ یوٹوپیاز جو بنائے، چاہے وہ لبرل یوٹوپیا ہوں یا کمیونسٹ یوٹوپیا ہوں، ان بنیاد کیا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان جو چاہے گا وہ ہو جائے گا، یعنی دنیا میں جنت بن جائے گی۔ اور دوسرا جو تعلق سرمایہ داری اور
انسان پرستی کے سمجھنے کے وہ بنیادی قدر دونوں کی آزادی ہے. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آزادی کی دو شکلیں. آزادی کی یہ ہے کہ میں جو چاہوں وہ کروں. تو میں جو چاہوں کروں، ایک تو یہ ہے کہ منفی آزادی یہ ہے کہ اس پہ خارج سے کوئی قدغن نہ ہو، اس کو منفی آزادی. اور مثبت آزادی ہے یہ ہے کہ میں جو کہوں جو چاہوں کر سکوں. تو اس کے لیے جو ضروری یہ ہے کہ وسائل ہوں اور وسائل کی بہتاب ہو. تو خارج سے قدغن جو ہے وہ اخلاقی بھی ہو سکتی ہے اور فطری بھی. اخلاقی یہ ہے کہ خواہشات پہ قدغن لگے یا آزادی پہ قدغن لگے، وہ ایک ہی بات ہے. اور فطری یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ فطرت آپ پہ قدغن لگاتی ہے. مطلب یہ کہ میں اڑ نہیں سکتا، مثلا یہ کہ میں نے یہ کوئی نہیں چاہ کہ کہاں پیدا ہوں. تو یہ ساری قدغنیں ہیں فطرت کی، یعنی مطلب تو ان قدغنوں کو عبور کرنا جو ہے، اس کے بغیر جو ہے میں جو چاہوں وہ نہیں کر سکتا. ٹیکنالوجی کا مطلب یہی ہے کہ فطری ٹیکنالوجی اور سائنس کا مقصد یہ ہے کہ فطری قدغنوں کو دور کیا جائے، اور سوشل سائنسز کا مقصد یہ ہے کہ اخلاقی قدغنوں کو دور کیا. یہ دوسرا تعلق ہے. تو انسان پرستی کی جو بنیاد ہے وہ آزادی ہے. میں الہ ہوں، مجھ پہ کوئی قدغن نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے، اور میں جو چاہوں کر سکوں، یہ آزادی ہے. لیکن اس کی جو عملی شکل ہے وہ سرمایہ داری. اچھا، جب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ سرمایہ داری اصل ہے، تو اس میں بھی بنیاد سمجھ لیں. سرمایہ داری مطلب کیا ہے؟ بنیادی طور پہ سرمایہ داری یہ فرد کی سطح پہ بھی ہوتی ہے، گروہ کی سطح پہ بھی، اور نوع کی سطح پہ. اور سرمایہ دار جو ہوتا ہے، جو دو قدریں سرمایہ داری میں ہوتی ہیں جو مذاہب، یعنی اس لیے اخلاقی قدغنیں کو تباہ برباد کرنا اہم ہے ان کے لیے. اس کی بنیاد جو ہے وہ حرص اور حسد ہے. عیسائی اس کو ایوریج کہتے تھے، اور اس کو کوٹسنس کہتے ہیں. اور آپ کی اکنامک زبان میں حرص کو جو ہے ایکومولیشن کہتے ہیں، یعنی اصل جو ان کی قدر ہے جمع برائے جمع. اس میں بھی یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے جو قرآن مجید کی اعجاز میں سے ہے، افرائیت من نہیں، اس میں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. الذی، وہ ہمزہ لمزہ اس کی صفت کیا ہے؟ الذی جمع، جو مال جمع کرتا ہے. پھر مال جمع نہیں کرتا، اسی کو ایکومولیشن. وعددہ، اس کو گنتا ہے. کیوں گنتا ہے؟ اتنا جمع ہو گیا اور مزید جمع کرو. اسی کو کہتے ہیں جمع برائے جمع. تو اس کی بنیاد ہے ایکومولیشن فار دی سیک آف ایکومولیشن. اس کی بنیاد جو ہے حرص ہے، اور حرص شروع سے ہے. لیکن سرمایہ داری جو ہے حرص کو ایک پورے نظام بناتی ہے، اور اس کی عالمگیری ہے. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، اور اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرتے ہیں. اس کو ایکومولیشن کہتے ہیں. حسد جو ہے یہ ہے کہ اس کو آپ کمپٹیشن کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے تسابق، کون زیادہ جمع کرتا ہے. اسی کو قرآن مجید کی زبان میں، یہ بھی پھر قرآن کا اجازت ہے، تکاثر کہتے ہیں. تکاثر صرف جمع نہیں کرنا ہوتا زیادہ سے زیادہ کثرت سے آیا، بلکہ ایک دوسرے سے دوڑ لگانا، کمپیٹ کرنا کہ کون زیادہ جمع کر سکتا ہے. اور مزید الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جمع کر رہا ہے اس کو، یعنی خرچ کرنے کی شوق نہیں ہے، خرچ کرنے کا بھی ہوش نہیں ہے. یہی سرمایہ داری. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف. یہ مقابر جو ہیں وہ مقبرہ بھی ہیں جس میں ہم سب جا رہے ہیں، لیکن تہذیب بھی ہے کہ انہوں نے دنیا کو بھی ایک مقبرہ بنا دیا. 200 سال میں یعنی اپیرنٹلی بظاہر یہ ان کی سائنس کہتی ہے کہ کائنات جو بلین ایئر سے بنی ہوئی ہے، اور ہزاروں سال سے یعنی یہاں حیات بھی ہے. لیکن
اور سب کے لیے، ساری مخلوق کے لیے کافی تھی، لیکن 200 سال میں انہوں نے ساری دنیا کو برباد کر دی، یہ سرمایہ داری۔ تو یہ ان کے فتوحات ہیں، تو یہ ہے سرمایہ داری۔ اور ایک آخری فرق جو سرمایہ داری، اس میں یہ بھی سمجھ لیں کہ سرمایہ دار دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو سرمایہ دار ہے جو اصل میں جمع برائے جمع کر رہا ہے، جیسے ایلن مسک وغیرہ ہے، یا ایمیزون والا ہے، یا یہ فیس بک والا ہے، یا مائکروسافٹ والا ہے۔ یہ سرمایہ دار ہے، یہ جمع برائے جمع، چاہے انفرادی سطح پہ یا فرم کی سطح۔ لیکن سرمایہ دار دوسرے وہ سرمایہ دار ہیں، جیسے مطلب یہ ہے کہ بیوروکریٹ ہے، وہ خود تو جمع نہیں کر رہے، اور مطلب یہ ہے کہ ان کو اتنا پیسہ بھی نہیں ملتا، لیکن یہ کہ وہ سرمایہ داری کو بطور زندگی کے بہترین سمجھتے ہیں، اور اس کی حفاظت اور اس کی اشاعت کو ایک فرض سمجھتے ہیں۔ تو یہ وہ سرمایہ دار ہیں ان معنوں میں کہ وہ سرمایہ داری بطور نظام کے، اس سے ان کی لائلٹی، اصل پیسہ جمع کرنا یا اس سے ان کی لائلٹی نہیں، یہ جو ہے نظام کے محافظ۔ اچھا جی، تو یہ اب سرمایہ داری انسان پرستی کا تعلق ہے۔ اب جمہوریت سے اس کا کیا تعلق ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ ان جمہوریت پہ قدغن تو لگاتے ہیں، قدغن کا تو ظاہر ہے کیوں لگاتے ہیں قدغن یہ لگاتے ہیں تاکہ عوام کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ سرمایہ داری کو ختم کر دیں، یہ عوام کو اجازت نہیں ہے، سرمایہ داری کو کمزور کرنے کی عوام کو اجازت نہیں ہے۔ سرمایہ داری کے اندر رہتے ہوئے مطلب یہ ہے کہ یہ دو تین سرمایہ داروں میں سے ایک کو چوز کر لیں، اور اگر اس میں غلطی بھی کر لیں تو اس کے پیچھے ایک مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے بنایا ہوا ہے کہ مستقل حکومت چننے کی ان کو اجازت نہیں، تو اگر غلط حکومت کر بھی لیں تو وہ اگلے بار جو ہے یہ مستقل اسٹیٹ جو ہے کوشش کرے گی کہ وہ نہ ہو، اور اگر وہ کامیاب نہ ہو تو پھر ان کو جو ہے جمہوری نظام کو جو ہے تہہ بھی کر دیتے ہیں، مطلب یہ کہ وقتی طور پہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جمہوری نظام جو ہے یہ سرمایہ داری سے پہلے کی چیز ہے، اس کا سرمایہ داری سے سچ کوئی تعلق نہیں، یہ عوام کی حکومت کا نام ہے، لیکن عوام کی حکومت یعنی عوام کی حمایت، عوام کبھی حکومت ڈائریکٹلی نہیں کرتا، ایون یعنی یونان میں بھی کبھی نہیں کیا تھا۔ جو یونان میں بھی جمہوریت آئی تھی، وہ وہاں کے جو اشرافیت تھی ان کے درمیان مختلف قسم کی اشرافیت ہے، ان کے درمیان تسابق کے نتیجے میں آئی تھی کہ اشرافیہ کے ایک گروہ نے عوام کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی حکومت کری۔ تو حکومت ہمیشہ اشرافیہ ہی کرتے ہیں، لیکن جمہوریت کا یہ ہے کہ وہ عوام کی حمایت چاہتے ہیں اور عوام کے نام پہ کرتے ہیں، تو اس لیے عوام کو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ جمہوریت جو ہے وہ صرف لبرل جمہوریت نہیں ہوتی یا پاپولر جمہوریت نہیں ہوتی، ڈکٹیٹرشپ بھی جمہوریت ہے، یعنی مطلب یہ کہ اور کمیونسٹ پارٹی کی ڈکٹیٹر ہو یا افراد کی ڈکٹیٹر ہو، یہ سب جمہوریت ہیں۔ یعنی صدام حسین بھی جمہوری تھا، یعنی جب تک وہ اس کی حکومت قائم تھی وہ بڑا پاپولر آدمی تھا، یہ ہے کہ ان کو یعنی عوام کی حمایت کے حصول کے مختلف طریقہ تھا۔ لیکن لبرل جمہوریت ہے وہ جمہوریت کی کامیاب شکل ہے سرمایہ داری کے لحاظ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جمہوریت ان کو کیوں چاہیے؟ جمہوریت اس لیے چاہیے کہ جمہوریت جو ہے یہ سب سے اہم چیز ہے، یہ سوشلائزیشن کا ذریعہ ہے۔ جمہوری جو عمل ہے، عمل کیا ہے؟ جس میں عوامی نمائندے آتے ہیں۔ عوامی نمائندے کیا آتے ہیں؟ آپ کی خواہشات سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ کی خواہشات ابھارتے ہیں، اور مختلف لوگوں کی خواہشات کو مختلف نمائندے ابھارتے ہیں۔ ایک تو خواہشات کو ابھارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا ساتھ دو، میں تمہاری خواہشات پورا کروں گا۔ تو پورا اس کی جو بنیاد ہے وہ خواہش ہے پورے جمہوری نظام۔
میری سڑک بنا دو، چاہے وہ فرد کی ہو یا معاشرے کی ہو یا گروہ کی، بجلی لا دو وغیرہ وغیرہ. خواہش ہے اچھی ہو یا بری، لیکن جو آپ کا موٹیویشن ہے وہ خواہش ہے. اور خواہش ایک دوسرے سے تسابق بھی کرتے ہیں آپ، انفرادی لحاظ سے بھی اور اجتماعی لحاظ سے بھی. خواہشات کہ کس کی خواہش زیادہ پوری ہوگی، میں اس کو ووٹ دوں گا تو میری خواہش پوری ہوگی، تو اس کو ووٹ دے گا. تو اس لیے اس آدمی کی کامیابی جو ہے میری خواہشات کی کامیابی، چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو. یہ پورا ایک نظام ہے، اس کو کہتے ہیں سوشلائزیشن. تو انسان جو ہے خواہشات کا غلام نہیں ہے فطری طور پہ. یہ بھی ان کا تصوف ہے ایک لحاظ سے، لیکن یہ تصوف شیطانی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو خواہشات کا بندہ بنائے. اور خواہشات کا بندہ بنانے کا ایک اہم ترین طریقہ جو ہے جمہوری عمل ہے. جمہوری عمل یعنی نمائندے اور جلسے اور جلوس اور پوری ایک تحرک جو ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے خواہشات کو اپنی زندگی کا مطمع نظر بنا دیں. اس لیے جب مطلب جمہوری عمل جیسے جیسے پختہ ہوتا ہے، مذہبی لوگوں کی کوئی بات ہی نہیں سنتا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مذہبی لوگوں کی بنیادی طور پہ وہ خواہشات پورے کرنے کی بات نہیں کرتے، وہ خواہشات کو یعنی تطہیر کی بات کرتے ہیں. تو اس میں اس نظام میں ان کی کیا جگہ. اور دوسرا یہ کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ خواہشات کی تطہیر والا چکر تو نہیں چلے گا، ہمیں کون ووٹ دے گا، تو پھر مذہبی کی بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ آپ کو اسلامی طریقے سے آپ کی خواہش پورا کریں. لوگ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں یار یہ بیوقوف بنا رہا ہے، اور ان لوگوں کو کیا پتہ خواہشات کیسی پوری ہوں. اور اگر اس کو مانے تو وہ مذہب مسخ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب مذہب کی بنیاد خواہشات کی بنیادی تطہیر نہیں ہوگی بلکہ خواہشات. کیونکہ جب آپ حکومت میں آئیں گے اور اگر آپ حقیقت میں مذہبی ہیں تو لوگوں سے آپ قربانیاں مانگیں گے. جب قربانیاں مانگیں گے تو آپ نے ان سے ووٹ تو خواہشات کی بنیاد پہ لیا، اور آپ قربانیاں مانگ رہے ہیں، تو کس لحاظ سے ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمہوریت کی ضرورت اس لیے ہے کہ جمہوری عمل کے ذریعے ہر فرد کو خواہشات کا بندہ بنایا جاتا ہے. تو اس لیے گو کہ جمہوریت سے خائف بھی ہیں کہ مطلب خاص طور پہ جب شروع میں حکومت بنتی ہے تو لوگ جو ہیں، اور اگر لوگوں کو اصل میں اب اختیار دیں تو وہ سرمایہ داری کے علاوہ کوئی اور بھی چوز کر سکتے ہیں، تو اس پہ قدغنیں لگائیں. لیکن اس کے باوجود یہ عمل ضروری ہے کہ اس کے بغیر جو ہے ایک غیر سرمایہ دارانہ معاشرہ جو ہے، سرمایہ دار اس کو بنانا بڑا مشکل ہے. یہ سب سے یعنی کارگر طریقہ ہے جو انہوں نے ایجاد کیا. اس لیے مطلب یہ ہے کہ جب خوف ہوتا ہے تو ڈکٹیٹر بھی لے آتے ہیں، ماشاء اللہ بھی لے آتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے بار بار کوشش کرتے ہیں کہ جمہوری نظام قائم ہو. امریکہ وغیرہ ہمارے ملکوں میں کیوں؟ اس کے ذریعے لوگ جو ہیں اصل میں خواہشات کے غلام بنتے ہیں، سرمایہ دار بنتے ہیں. جب لوگ سرمایہ دار بن گئے تو امریکہ کو خطرہ نہیں. تو اس میں اگر آپ کو مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو دیکھا اس کو، یعنی ہمارے ہاں جب ضیاء الحق صاحب نے یہ جمہوریت لائے، حالانکہ وہ ڈکٹیٹر تھے، لیکن یہ کہ سب سے پہلے انہوں نے لوکل سطح پہ لایا. تو دیہاتوں میں جو ہے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کون، جس کو چیئرمین کہتے تھے، یعنی مطلب میئر وغیرہ کو، جو حکومت ان کو مقرر کرتی تھی. لیکن پھر جب انتخابات ہونے لگے تو لوگوں میں یہ ابھرا کہ ان کی یعنی جائز اور ناجائز خواہشات دونوں، یہ سڑکیں بنائیں وغیرہ، اس کے نتیجے میں لوگوں میں جو ہے حقوق کی سیاست کے ذریعے خواہشات، چاہے وہ جائز خواہشات بھی کیوں نہ ہو، جب آپ کا وہ مطمع نظر بن جائیں اور سیاست کا وہ مطمع نظر بن جائیں تو اس سے جو شخصیت تعمیر ہوتی ہے، چاہے وہ اسلامی ہو غیر اسلامی ہو، وہ شخصیت جو ہے خواہش پرست اور خواہش کے بنانے کے نتیجے میں، خواہشات کو مطمع نظر بنانے کے نتیجے میں عملاً یہ ہوتا ہے کہ آپ سرمایہ دار بن جاتے ہیں. تو یہ اس لیے جمہوریت ضروری ہے. تو یہ آپ کو تعلق جو ہے بتا دیا کہ تعلق اس میں اصل جو ہے سرمایہ داری ہے، اور جمہوریت کی کیوں ضرورت ہے. کیونکہ جمہوریت، کیونکہ سرمایہ داری کی بنیاد بھی آزادی پہ ہے، اور جمہوریت کا نعرہ بھی آزادی ہے، اور سرمایہ داری بھی جو ہے
فرد اور انسان کی حکمرانی پہ، سیلف ڈٹرمنیشن پہ مبنی ہے، اور جمہوریت کا بھی یہی مقصد ہے. تو اس لیے ان کے درمیان ایک توافق تو پہلے سے ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو سرمایہ داری کی اصل ہے وہ یہ ہے کہ خواہشات کی حکمرانی، اور خواہشات کی حکمرانی کا جو ٹیکنیکل طریقہ ہے وہ سرمایہ داری ہے. تو عملاً جو ہے اس میں آزادی نہیں ہے، بلکہ سرمایہ داری کا غلبہ ہے. اور سرمایہ داری کے غلبے اور جمہوری آزادیوں میں تضاد پیدا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے قدغنیں لگائی گئی ہیں. لیکن جو جمہوریت کے مختلف اس لیے نہیں ختم اس لیے نہیں کرتے کہ جمہوریت کے ذریعے ہی سوشلائز ہوتے ہیں. ایک فرد جو ہے آزادی کا خواہاں ہوتا ہے اور خواہشات کا بندہ بنتا ہے. ایک بہت اہم چیز ہے اس میں، یہ بہت ایک اہم طریقہ ہے جس کے نتیجے میں ماسز کو یا عوام کو خواہشات کا بندہ بنایا جاتا ہے. اچھا جی، تو یہاں پہ رکتے ہیں، اگر اس پہ سوالات ہوئے تو اس کو لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل وسلم علی محمد کما انت اہلہ، وفل بنا کما انت اہلہ، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. ربنا اوزعنا ان نشکر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء، وآته الوسيلة والمقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين.